میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں شاید یہ پہلا ٹائم ہے کہ پوری دنیا میں تعلیمی اداروں کو اس طرح سے بند کیا گیا ہے۔ مسلسل تعلیمی سسٹم ہمارا جو جاری و ساری تھا اور بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگ زیور تعلیم سے اپنے طلباء و طالبات کو آراستہ کر رہے تھے، ایک دم سے یہ نظام ڈسٹرب ہو کر رہ گیا۔ یہ ممکن ہے کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی بندش کے بعد شاید کہ اس کا سٹاف خوش ہوگا کہ چھٹیاں ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جتنے پریشان طلباء و طالبات ہیں، ان کے والدین ہیں، میں بحیثیت استاد یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ہم پریشان ہیں، اس لیے کہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر انہوں نے ہی آگے جانا ہے، مختلف اداروں کی دیکھ بھال کرنی ہے، آگے چلنا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ سارا سسٹم جو ہے ایک دم سے رک گیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بڑے پیمانے پر طلباء و طالبات اس مہلک مرض سے اللہ پاک نے ان کو بچایا۔ بہت زیادہ دن رات جو اسٹڈی کیا کرتے تھے اچھے بچے وہ بھی پریشان ہیں۔ جو ڈل قسم کے کچھ اسٹوڈنٹس ہوا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی مسلسل رہنمائی ان کو بھی شائننگ بچوں کے قریب لے آتی ہے۔ یہ کہا گیا کہ آن لائن سسٹم کو ہم یوز کریں گے، لیکن آن لائن سسٹم کے پاکستان جیسے ملک میں اپنے مسائل ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں موبائلز تک موجود نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان تک آن لائن سسٹم کے تحت اپنا پیغام پہنچا سکیں؟ تو اللہ پاک سے اسی دعا کے ساتھ کہ تیزی کے ساتھ اللہ پاک پوری دنیا اور خاص طور پر ہمارے پاکستان پر رحم کرے اور ہمارے یہ تعلیمی ادارے مزید بند نہ ہوں، مزید ان کے کھلنے میں تاخیر نہ ہو۔ عابد صاحب، یہ جو ڈل سٹوڈنٹ ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ آن لائن کلاسز دی جاتی ہیں، کہ جو ڈل سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو آن لائن کے ذریعے پڑھایا تو جاتا ہے، لیکن وہ اتنے کانشیس سے نہیں لیکچر کو ڈیلیور کر سکتے، نہ اس کو پک اپ کرتے ہیں، تو وہ تو اور زیادہ اپنی تعلیم میں ان کو نقصان ہوگا نا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ڈل سٹوڈنٹ ہیں ان کو، جیسے وہ کلاس میں آتے ہیں، پروپر کلاس لیتے ہیں، لیکچر لیتے ہیں، ٹیچرز کی بھی ان پہ نظر ہوتی ہے، لیکن اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچے گھر میں بیٹھتے ہیں، ان کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی اسٹڈی پہ، لیکن ان کے مارکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، گریڈ، وہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ رابعہ، آپ کا یہ سوال حقیقت پر مبنی ہے، بالکل درست ہے کہ جس وقت اگر آن لائن کلاسز فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹس اٹینڈ کر بھی رہے ہیں تو دوسری طرف وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس ہم نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے ممکن ہوتا تو شاید کہ استاد کی ذمہ داری بہت کم ہو جاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے جتنی ذمہ داری استاد کے کاندھوں پر عائد تھی، آج اس سے کہیں زیادہ عائد ہے، اور ہمارے پاکستان میں یہ آن لائن سسٹم اس طرح سے سب کے لیے یکساں مفید بالکل نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تو ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ مفید ہو جو میچور ہیں، جو جابز کرتے ہیں، ان کے پاس اپنی سٹڈیز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، تو جو ان کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوا کرتا ہے یا جو اویلیبل ٹائم ہے وہ آن لائن کلاسز کے ذریعے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بچے جن کو کلاس میں رکھنے پر بھی اساتذہ کرام کو بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اگر وہ آن لائن سسٹم کے تحت اپنے اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے۔ معلوم نہیں کہ وہ بکس انہوں نے کھولی ہیں یا نہیں کھولی ہیں، وہ گیمز میں لگے ہوئے ہیں، وہ کارٹونز میں لگے ہوئے ہیں، یا وہ